بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتوں کی طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عافیت رکھے۔ آج ہماری اسلامیات کی پہلی کلاس ہے جس میں ہم میقات دوم کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج جو ہم اسباق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سن ولادت، سن نبوی اور سن ہجری، یعنی سن پھر دوسرا سبق قبا کی خوش نصیبی، اسلام کی پہلی مسجد، قبا سے روانگی، مدینہ منورہ کی جانب روانگی، مسجد نبوی کی تعمیر، عالم اسلام کی پہلی باقاعدہ درسگاہ۔ سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے سن ولادت، سن نبی اور سن ہجری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سن کا مطلب ہوتا ہے سال، ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، یعنی وہ سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی۔ اسی طرح سن نبوی، نبوی کا مطلب ہوتا ہے نبوت والا، یعنی وہ سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ اور سن ہجری یعنی ہجرت والا، وہ سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ ہجرت فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں تو اگر وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا ہے تو ہم سن ولادت کا حوالہ دیتے ہیں، اور اگر وہ واقعہ سن نبوت کے بعد کا ہے تو سن نبوی کا حوالہ دیتے ہیں، اور اگر وہ واقعہ ہجرت کے بعد کا ہے تو پھر ہم سن ہجری کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسی طرح مثال دیکھ لیں، سن ولادت کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا پہلا سفر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی، تو ہم حوالہ دیتے ہیں سن ولادت 12 میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا پہلا تبلیغی سفر جو کیا وہ 10 نبوی میں کیا، یعنی نبوت کے 10ویں سال، تو ہم سن 10 نبوی کا حوالہ دیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہم کیا حوالہ دیں گے؟ سن 1 ہجری۔ ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز کر لیا ہے مدینہ کی طرف، مکہ میں اپنے گھر سے نکلے ہیں غار سور کی طرف، تو 26-27 سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ غار سور، اور وہاں پر 3 دن ٹھہر کر قبا کی جانب، مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، یعنی یکم ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکل کر کہاں روانہ ہوئے ہیں؟ مدینہ کی طرف۔ مدینہ منورہ کہاں ہے؟ یہ مکہ سے 250 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی موجودہ فاصلے کے مطابق یہ 380 کلومیٹر بنتا ہے، تو اتنا جو ہے یہ فاصلے پر ہے مدینہ منورہ۔ اور مدینہ منورہ جاتے وقت، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ایک درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے قبا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے۔ چونکہ اس وقت سفر دنوں کا ہوا کرتا تھا تو مسافر راستے میں قیام کرتے تھے تاکہ آگے کا سفر آسانی سے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں جو ہے وہ آئے ہیں قبا، تو 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے ہیں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے۔ 4 دن جو ہے وہ وہاں پر ٹھہرے ہیں۔ کس کے گھر؟ خاندان عمر بن عوف، ایک وہاں پر ممتاز خاندان تھا، اور اس کے جو سردار تھے کلثوم بن ہدم تھے، ان کے گھر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ قیام کیا ہے، یعنی قبا میں میزبانی کا شرف کس کو حاصل ہوا ہے؟ خاندان عمر بن عوف کو۔ تو 4 دن وہاں ٹھہرے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے چونکہ امن و امان کی فضا تھی، یہاں پر جو ہے وہ کوئی ظلم و ستم نہیں تھا، لہٰذا یہاں آ کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ مسجد کی تعمیر، یعنی اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ تھی مسجد قبا، یعنی قبا کے مقام پر بنائی گئی، لہٰذا اس کا نام کیا رکھا گیا؟ مسجد قبا۔ اور پھر اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، یعنی کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی۔ تو یہاں اس آیت میں اس مسجد کو تقوی
کے سے مناسبت دی ہے، تو اسی آیت کی مناسبت سے اس کا جو دوسرا نام مشہور ہوا وہ ہے مسجد تقویٰ۔ یہاں جو ہے وہ پھر 4 دن ٹھہرنے کے بعد قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں دن وہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری جمعے کا دن ہے، اس دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ جو ہے وہ پہنچے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور اونٹنی پر سوار تھے، اپنی اونٹنی پر جس کا نام تھا قصفہ۔ یہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں 12 ربیع الاول کو بروز جمعہ۔ آپ جانتے ہیں مدینہ کا جو پرانا نام تھا وہ یثرب تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں تو پھر اس کا نیا نام جو پڑ گیا تھا وہ تھا مدینہ الرسول، بعد میں اختصار کی وجہ سے وہ مدینہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پرجوش استقبال کیا گیا، اور لوگ فرط محبت اور عقیدت سے جو ہے اونٹنی کی لگام پکڑنے کی ہر کوئی جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو، اس لیے جو وہ ہر کوئی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا لگام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے، یعنی اس کو حکم دیا گیا ہے، جس جگہ یہ بیٹھ جائے گی وہاں میرا کیا ہوگا؟ قیام ہوگا۔ تو یہ سن کر اس اونٹنی کا نام، جس کا نام قصفہ تھا، اس کی نکیل جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دی گئی، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کر بیٹھ گئے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قیام کیا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ مدینہ میں جو میزبانی کا شرف حاصل ہوا وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے گھر پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قیام کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کا تھا، تو کیونکہ صحابہ کرام موجود تھے، باجماعت نماز پڑھنے کی ضرورت تھی، اس لیے مسجد کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا۔ خاندان بنو نجار جو ہے وہ وہاں پر ان کی زمین تھی، اور یہ زمین جو ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل ہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی 10 دینار میں، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ مسجد جو ہے وہ کیسے بنائی گئی مسجد؟ اس کی کچی دیواریں تھیں، چھت کے لیے کھجور کے ستون تھے، چھت کھجور کے پتوں کی، اور فرش کیا تھا؟ کچا تھا، لیکن بارش کے دنوں میں کیچڑ ہو جاتی تھی اور نماز پڑھنے میں سخت مشکل ہوتی تھی، بعد میں اس فرش کو جو ہے وہ سنگریزوں کا بنا دیا گیا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی تو پھر جو ہے یہاں پر ایک مسجد کے صحن میں ایک درسگاہ جو ہے وہ تعمیر کی گئی، جو عالم اسلام کی پہلی درسگاہ کہلاتی ہے، اور اس کا نام ہے مدرسہ صفہ۔ صفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے ایک ہموار چبوترا تھا اور اس پر کھجور کے پتوں کا سائبان تھا۔ چونکہ صفہ جو ہے وہ چبوترا یا سائبان کو کہتے ہیں، اس لیے اس درسگاہ کا نام کیا مشہور ہو گیا؟ صفہ مشہور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام تھے وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے، اور اس مدرسے سے جو صحابہ فارغ ہوتے وہ قاری کہلاتے تھے، اور یہاں سے فارغ التحصیل جو صحابہ کرام کی تعداد ہے وہ 400 سے 900 تک تھی، اور اس مدرسے کے جو منتظم اعلیٰ ہیں وہ ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے وہ اس مدرسے کے نگران تھے، اور انہوں نے جو ہے اس مدرسے کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ یہاں سے بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جو ہے وہ فارغ ہوئے جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی، اور یہ مدرسہ جو ہے وہ اقامتی درسگاہ بھی کہلاتی ہے اور غیر اقامتی درسگاہ بھی، یعنی یہاں کے پڑھنے والے جو طلباء ہیں وہ یہاں پر رہتے بھی تھے، رہائش پذیر بھی تھے، اور کچھ جو ہے وہ چلے بھی جاتے تھے، یعنی اپنے گھر واپس بھی چلے جاتے تھے، اس لیے جو ہے یہ اقامتی درسگاہ غیر اقامتی درسگاہ دونوں کہلاتی تھی۔ یہاں پر ہمارا جو ہے وہ لیکچر ختم ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنی عملی کتاب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ دیکھیے طالبات، اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 45 کھولیے، 45، یہاں پر آپ کو کام دیا ہوا ہے۔
یہاں اس سوال میں جو ہے وہ آپ کو کچھ واقعات لکھ کر دیے ہوئے ہیں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ واقعہ جب بیان کریں گے تو اس کا ہم کون سا حوالہ دیں گے، سن ولادت کا، سن نبوی کا، یا پھر سن ہجری کا۔ تو یہ واقعات آپ کی درسی کتاب میں بھی موجود ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے، آپ کر لیجئے گا۔ جیسے آپ کو یہاں پر ایک 2 حل کر کے دیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر 12 سن ولادت، ٹھیک ہے، ہجرت حبشہ 5 نبوی، اسی طرح تعمیر کعبہ اور حجر اسود کی تنصیب 35 سن ولادت۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے سب جو ہے وہ حل کرنا ہے، یعنی ایک واقعے کے سامنے آپ نے ایک ہی کالم میں لکھنا ہے، یا تو وہ سن ولادت کا ہوگا، یا سن نبوی کا ہوگا، یا پھر سن ہجری کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے آگے والا کام بھی کرنا ہے، یہ آپ کو کام دیا ہوا ہے، شارٹ کوسچن آنسر ہے، مختصر سوالات ہیں، بہت ہی آسان ہے، یہ آپ کے لیکچر میں بھی ہے اور آپ کی درسی کتاب میں بھی موجود ہے، یہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیکچر ہوتا ہے ختم، اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔